بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، اور 3% ٹوٹل روشن ہے۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے ہیں۔ ایک نور ہے سورج کا، وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے، اس کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ واللہ، جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے، ظلم جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے۔ تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلم ہے۔ ظلم بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط، ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ حدود کو پار کر جائے۔ تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوں گے، باقی کائنات بہت پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، جتنی بھی کائنات۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی، صحیح علم دیا۔ انسان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ نہ تو مولانا تھا، نہ تو وکیل تھا، نہ تو جج تھا، نہ تو صاحب تھا، نہ تو غلام تھا، جاہل تھا۔ تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس کائنات کے لیے 2 روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس والقمر دائبین کہتا ہے
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا، ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام، ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ 1 انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، سب گیسز، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے، ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں، دھماکہ ہوتا ہے، وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے، اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں، تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے، پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور آئے، 2 روشنیاں آئیں۔ جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے، وہ اصل ظالم ہے، جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے، میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں، ہم تو الف با نہیں جانتے، تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں، کہ ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں۔ آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور 70 سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے، بھلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے؟ میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے، کوئی مر گیا تو آؤ بھائی قرآن خوانی کر لیں یا نماز میں قرآن پڑھ لیں۔ یہ تو یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى، يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا۔
تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نا آشنا ہے، نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا، پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کیا بتاؤں جو انتہا کی چیز ہے، جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی۔ ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا؟ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے دو نور بنائے ہیں، وَاتَّبِعُوا النُّورَ قرآن، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد۔ آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے، اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی، پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی، ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ
کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ، یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ، یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو، یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو، یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے۔ تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وانا خیر لک من كل شيء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ ماشاءاللہ، میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں، ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو اس زمین، جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی۔ تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا، تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن بس وہ بھول، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن، پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول کے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، تو دخل الغمام، دھند آئی
وہ سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدھا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ کہ بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان ذمہ داروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ حوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں، پھر صاحب کیا ادا کروں؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو۔ اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے، غور سے سنی، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا. اس مریل گدھی کو بھی پتہ ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی، پھرا دو، سب کو پتہ چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرط ہے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو. غلام ہاں. پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے. اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز. اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے،
سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے۔ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے۔ انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، اور سجے کھبے والے میں نہیں پتہ لگ رہا کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو، مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے۔ میرے نبی نماز میں مصلی پر کھڑے اور مصلی نماز میں چلنا شروع کر دیا، نماز میں چل رہے آگے 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 وہ تارا میں نہ پلے، یہاں آ گئے، یہاں کہاں دیوار کے پاس محراب اور مینار، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا۔ مینار خوبصورت اضافہ ہے، محراب خوبصورت اضافہ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے کروایا۔ تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوت چل رہی، نماز ہو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب پہلی دوسری صف والوں کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں، پچھلوں کو نہیں پتہ چلا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیا، ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ اللہ، میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے چھت نظر آئی، اس تو تو میں دیکھ نہیں سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اور جنت کہاں ہے، کہاں بیس کرتی ہے، 7ویں آسمان پر بیس کرتی ہے، اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ، جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے، تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا۔ اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی، چاہے نسل قربان ہو چاہے مال قربان ہو، ملے گی یہیں سے۔ قربانیوں سے یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ، لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو، ورنہ اللہ کی قسم 2 ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ۔ کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر میں نے جہنم دیکھی تو اس کے شعلے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں، اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا 7ویں آسمان پر ہے، جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے جس ہستی کی نظر ایسی طاقتور ہو، ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے، اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی پہلی قسم،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سبحان اللہ. قرآن کی آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا. قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے. تو کہتا فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں اظہار محبت اعلیٰ سطح کا کیا جا رہا ہو، وہاں پھر محب اپنے آپ کو دو کر کے یوں کر کے بتاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم. ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں دو ٹکے کے نہیں ہیں. ہاں سبحان اللہ. میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے. ہائے ہائے ایک واقعہ حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ان کو منہ سے نکال لیتے. تو آپ اس سے کہ تھوڑی منت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کاں بھی کھا جاندہ ہے، طوطا بھی کھا جاندہ ہے، جے کسے بچے کھا لی تو کڑی گل ہو گئی. تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں. کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل میں یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں. وہ تو بڑوا منافق آئی، اس سے گل کرنی آئی. وہاں ایک جان نثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح. کہتے یا رسول اللہ میں لے دوں تو سودا کر دو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ سودا کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں تیرے نال کر رہا ہوں. تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور ویچنی ہے ہی؟ اس نے کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کدو دیواں. اس نے کہا میاں تو منہ ہو تو کچھ بول، کوئی قیمت تلا. اس نے کہا میں ویچنی ہی نہیں. او بابا تو کوئی قیمت تلا. اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے کھجور لے لے. ان کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے. تو یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں. ملاحظہ فرمائیں 700 کھجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے لگا میں کوئی کملا، تو پھرے تو پھرے میں کیوں پھرا، میرے تو پنجے گئے ہوتے سر کڑائی. اس نے کہا ڈن ہو گیا اور دوڑ لگائی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا. آپ نے فرمایا کیا کیا، کیسے کیا؟ اس نے تو مجھے بھی نہیں دی. کہ یا رسول اللہ میرا باغ تھا 700 کھجوروں والا، وہ میں نے اس کو دے دیا، کھجور میں نے لے لی. تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل، پہلے ایک کھجور تھی. نہیں 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 نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے اور تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے. کم من عزق ردا ودار فیا لأبی الدحداح. ابو الدحداح مبارک ہو، تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے گھر آپ بنا دیے. اور وہاں سے دوڑ لگائی. کھجوروں کا زمانہ تھا اور انصار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے. تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھیں باغ میں. تو اندر باؤنڈری
وال کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے، باہر سے نعرہ لگایا ام الدحداء، دحداء کی ماں کہا جی کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ، خیریت کیا ہوا؟ کہا ہم نے سودا کر دیا، باغ کا سودا کر دیا۔ کہا کیا سودا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے، یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے۔ تو وہ کہتی بچے کہ تو کا سنتے میں کہ تو کا سنتے تو ایک ساڑھو تے مصیبت پا چھڑی۔ وہ کہنے کہ ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو میرے میاں، مبارک ہو، بڑا کھرا سودا کر کے آ رہے ہو، بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آ رہے ہو۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سر جھکانا پڑے گا، کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا، چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، ہر نقصان نفع ہے، نفع بھی نفع ہے، نقصان بھی نفع ہے۔ حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی، ایک بول، صرف ایک بول، صرف ایک بول۔ اور یہ کون سی ہستی ذبح ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو؟ جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر کے پر، اور ایک چھڑی آ کے لگی ہونٹوں پر، پھر اس نے دوسری ماری، وہ لگی، پھر اس نے تیسری ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے جاؤ، اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نسل کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں پہلے خاندان بتاؤں خاندان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، اللہ نے اس میں سے عربوں کو چھانٹا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کی چھانٹی کی، فاختار مدر، پھر اس میں سے مدر کو چھانٹا، ثم تخیر مدر، پھر مدر ایک آپ کے پردادوں میں ہے، اس کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے قریش کو نکالا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے ہاشم کو نکالا، ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹا، فاختارنی، پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں، مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے عالی خاندان۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، من انفسکم، تم میں پیدا ہوا، تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ، ایسی نجابت شرافت بتاؤ۔ اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا، میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پہ بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، اور کسی نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے۔ واحد میرا نبی ہے، عالی خاندان ہے، جن کی پیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے آدم تک محفوظ کیا۔ محمد بن عبداللہ، سنو میں آپ کو پیڑھی سنا رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نام بلند سارے مل کے چاہو. یا رسول اللہ. باقی نعرے سارے ٹھیک ہیں، میرا نہ لگاؤ. میں نے تو مر ہی جانا ہے، زندہ کہاں رہنا. مر جانے والے کے کیا زندہ باد. جو نہیں مانے گا سب پکڑے جائیں گے. یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک. سبحان اللہ، ہر امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے. میں گھوڑکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوڑکی کے ساتھ کچا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں. وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے، اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت 50-50 لاکھ روپے ہے. جی نہیں وہ تو ادھر ہے نا، وہ ادھر سندھ میں ہے. تو اگلے دن تو میں نے بیان میں میں ہر بیان میں میرے اپنے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرا ایک خاندانی ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے. ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں، نہ ہمارے بڑے ایسے، لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی. ان کا پہلا جملہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. جب بھی ڈیرے میں آئیں گے نا، میں بیٹھوں کہیں گے، یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے، سرداریاں قائم دیر آباد. کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ کبھی کسی کے دیر آباد رہی؟ یہ تو جھوک کی فنا ہے. فنا ہے. یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے. یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے. یہاں فنا کوئی بقا ہے. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان کا پہلا جملہ ہی ہوتا سرداریاں قائم. ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں. مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی، سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے. تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا. میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں. تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا. یہ سن 2000 کی بات. تو میں روضے پر پہنچا. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے. ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں. اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں. میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈوم بن جاؤں، بھنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھروں. آپ قیامت کے دن مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی، بس میرا کام بن جائے. میرے کو اور کوئی شے نہیں وکھاؤن واسطے. اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب
سارا پڑھ کے میں کہا اب میں ہاتھ تو اٹھا نہ سکتا جو پولیس کھلوتی آئی. میں نے کہا سرداریاں کائیں اللہ دیر آباد آل ہاشم دے دیر آباد علی دے دیر آباد حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد. یہ پورا میں نے وہ وہاں اب میری یہی ہے میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں. اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی. ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی تو کھاویا. آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویا. آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویے. ہاں میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا اے بھی تھا ایسے. عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا اے بھی تھا ایسے. اس سے عظیم 5 صدی زمانہ آگے یہ تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوئے. زمانہ 5 صدی آگے جا چکا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. عباسی سلطنت ہے اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے. تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں. تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے مسلمان ہے اس کا ڈیرا چلتا ہے اور ایک یہاں پارسی ہے آتش پرست اس کا ڈیرا چلتا ہے. تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آ گئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں مجھے پناہ چاہیے. وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے نا. وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آدھا میں بھی سیدہ میں بھی شاہ جی ہوں. تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اس سے کہا میں آل رسول ہوں اور ساری وہ کہانی دہرائی. تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا. سمر کا ٹھنڈا علاقہ سردی کا زمانہ تھا. ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹھا دیا سلا دیا. رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں. محل سونے اور چاندی کا ہے اور یہ سردار آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے. تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر. اللہ اللہ. تو وہ کانپنے لگتا ہے. تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا. دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا. نوکروں کو جھنجھوڑا پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے پتہ کرو. انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں. تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا اور دھڑ دروازہ جو کھڑکایا. وہ باہر نکلیا. حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو. کہا حضور میں کیسے حوالے کروں میری مہمان ہیں. کہا نہیں تیری مہمان نہیں میری ہیں وہ مسلمان ہیں تو پارسی ہے. کہنے لگا حضور بن دھیگے کا سودا کیا تھا اب دیکھ کے کیسے واپس کر دوں. وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو مجھ سے 300 دینار لے لو. 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے 300 دینار. 300 دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو. کہا میں کچھ عرض کروں؟ کہا بولو. کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. میں بھی وہیں کھڑا تھا اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے. تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پناہ دی. اللہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی. کچھ میں نے کہا جا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی. کہ میں اب دیکھ چکا ہوں
یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے. کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی وسأبلھا ببلالھا. قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں. ہم صرف پیسے کے غلام ہیں، ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو. اگر میرے دیس کی عدالت، وکیل، جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی صبح نہیں ہوگی، کبھی برسات نہیں برسے گی، کبھی رت نہیں بدلے گی. اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت معیشت معیشت، معیشت نہیں، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری. 2 پتھر. ایک رات آپ اماں عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہوتے پھر ایک دم آپ آگے بڑھے. پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی جس پر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے، ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے. ایسے پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا، یوں پریس کیا تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیوں ایسا کیوں؟ آپ سیدھے ہوئے کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی. تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتے. کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا. سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے. اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں، انہیں کپڑے پہنا، یہ بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا، یہ خوف زدہ ہیں، انہیں امن عطا فرما. اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی. اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ قیامت تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں. چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے، اللہ نے خطا کر دی. چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے، اللہ نے خطا کر دی. یوں لگتا ہے جیسے چھری حسین کے لیے سنبھال کر رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر آیا تو کٹ کے گردن وہ گئی. اور پیغام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی جائے. یہ وہ نہیں ہے کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی، یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی. آپ حسن پیدا ہوئے، آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حضرت علی شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ سوار، جنگ جو. آپ کا نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں حسین. پھر فرمایا جب سے کائنات چل رہی، جب سے آدم کی نسل چلی ہے، یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے، یہ میرے بچوں کے لیے تھے. عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا، عیب تھا، عیب تھا. اور میرے نبی باہر تشریف لائے، حسن اس کندھے پر تھے، حسین اس کندھے پر تھے. یہاں اٹھانا بھی عیب تھا، چلو ایتھے تو بندہ ٹور پھر لیندہ. یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات، یہاں تک کہ ایک بدو نہیں رہ سکا. یا رسول اللہ ایک ہی تو انہوں ایڈے چنگے لگ دیں، تو انہوں ایڈا پیار ہے. آپ نے فرمایا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور کہا اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ. اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے.
امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے نبی کے کندھے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے۔ یہ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، پیغام حق کا مسئلہ تھا۔ عین اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر، مظلومیت انتہا پر، اور نماز چھوڑ دے۔ جنگ سے پہلے نیند آ گئی، ایسا اطمینان کہ نیند آ گئی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ ہائے، ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے۔ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا، میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پیغام، مقصد، فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہماری معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں، ہماری عدالت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہماری عدالت آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ پر اس قوم کا سفینہ ہے، آپ اس قوم کے ملا ہو۔ اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف کے علمبردار بنے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا کہ رازق اوپر بیٹھا ہے، آنے والا موکل نہیں، آنے والا آدمی نہیں، اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے رزق کا نظام۔ یابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے اتنا تو بتا دے ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی کس نے پہنچائی تھی؟ آج تو کہتا ہے یہ کیس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائے گی۔ نہیں، تم اللہ پہ نظر رکھو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم میرے نبی کا تذکرہ 12 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ ربیع الاول آیا تو جلوس کرو اور پھر سو جاؤ، اور میرے نبی کے نواسے کا تذکرہ 10 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ محرم آیا تو رو دھو لو اور پھر وہی کہ وہی رہو جیسے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم روتے حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں۔ یہ کیا وفا ہے، یہ کیا دوستی ہے۔ حسینیت، یزیدیت، جو نہیں بولے گا سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ سب کو معاف کرے، اتنی سخت پکڑ نہ کرو۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اس ماحول میں آپ نماز کو زندہ کریں، سچائی کو زندہ کریں، انصاف کو زندہ کریں، تو فلسفہ حسین یہی ہے، فلسفہ شہادت حسین بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے جو بھی سودا کرنا پڑے کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔